جی اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں. آغا واجد صاحب انڈیا سے ہم سے سوال کر رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ہی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر قرآن پاک میں اگر کسی بات کا ذکر مجمل طور پر آ جائے تو کیا موجودہ دور میں انجیل ہمارے پاس موجود ہے یا دیگر آسمانی کتابیں موجود ہیں, ان سے قرآن پاک کے مجمل حکم کی وضاحت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آغا واجد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میں کچھ آپ کو اصول بیان کر دیتا ہوں, کچھ پیٹرنز بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے علماء اہل سنت نے متعین کے نہایت نفیس. اس پیٹرن سے آپ نکلیں, غلطیوں کی لائن لگ جاتی ہے, اور وہ غلطیوں کی لائن آج کل کی تفاسیر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی بھی. بہت بڑی بڑی معتبر تفسیر میں یہی غلطی کر جاتے ہیں. نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, قرآن پاک نے اگر کسی واقعے کو جو پچھلی کتابوں کے اندر ذکر ہے, جتنے بھی واقعات ہیں جتنے نبیوں سے متعلق ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر حضرت یونس علیہ السلام سے لے کر جتنے نبیوں کے واقعات پچھلی کتابوں میں موجودہ دور میں ہمارے پاس ہیں اہل کتاب کی کتب میں, ان میں سے ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک نے جب اس واقعے کو ذکر کیا تو ان کی غلطی متعین نہ کر دی ہو. یعنی کہ پچھلی کتب کے اندر جتنے بھی نبیوں کے واقعات ذکر ہیں ان سب میں غلطیاں ہیں. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. اگر اس کے انشاءاللہ بھی چونکہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تفسیر اصول تفسیر کے حوالے سے, تو میں آپ لوگوں کو واضح کرتا چلا جاؤں گا کہ بہت سے مفسرین آج کل ہمارے یہاں موجود ہیں کہ جو بہت سے واقعات کو کہتے ہیں کہ ایز اٹ از, جس طرح وہ پچھلی کتب میں موجود ہے یہاں بھی موجود ہے. جیسے اگر یونس علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ خاص طور پر کہہ دیا جاتا ہے جو اہل کتاب کی کتب کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے, قرآن نے بھی اس کو ویسے ہی ذکر ہے. بالکل غلط ہے, بلکہ قرآن نے بہت الگ بات کی ہے, وہ بہت الگ بات کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر واقعہ, یہ بات پہلے اپنے دماغ میں بٹھائیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قرآن پاک نے کسی بات کو ذکر نہیں کیا لیکن وہ بات ہمیں پچھلی کتابوں میں ملتی ہے, قرآن پہ جس کو یوں کہا جاتا ہے قرآن پاک نے خاموشی اختیار کی, کیا اس خاموشی سے یہ سمجھا جائے کہ پچھلی کتاب میں جو بات آئی ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے یہاں عموماً ایک طبقہ ایسا ہے, آپ جانتے بھی ہوں گے بہرحال, وہ ایک فکر ایسی ہے کہ جو یہ استدلال کرتی ہے کہ قرآن پاک نے اگر ایک واقعہ ذکر کیا یا کوئی بات کی وہ مجمل تھی, اس کے اندر خاموشی تھی ان باتوں کی جو پچھلی کتابوں میں اسی واقعے سے متعلق آئی ہوئی ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں اس خاموشی کا مطلب یہ ہے وہ باتیں ٹھیک ہیں. اگر وہ باتیں غلط ہوتی تو قرآن پاک خاموش نہیں رہتا بلکہ قرآن اس کا رد کر دیتا. یہ اتنا غلط ضابطہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی وجہ ہے کہ تفسیر میں پھر شروع سے لے کے آخر تک غلطیاں ہی ملتی ہیں, ہر واقعے کے اندر غلط استدلال. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ تک جتنے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں, ہر واقعے کے اندر قرآن پاک نے مجمل ذکر کیا ہے, اس کی قدر تفصیل پچھلی کتابوں میں موجود ہے, لیکن وہ سب الٹ ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے, اگر کسی بات کے حوالے سے آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ پچھلی کتاب میں بات تھی قرآن نے خاموشی رکھی ہے, اس خاموشی کا مطلب یہ اگر وہ غلط ہوتا تو یہ قرآن ذکر کر دیتا. یہ اتنا غلط ضابطہ ہے کہ پورا قرآن بدل گیا, پورے قرآن کا نقشہ بدل گیا. ہم نے قرآن کی اتنی تعویلیں کر دیں صرف اس وجہ سے کہ اہل کتاب کی کتب کے اندر موجود ہے. ارے اللہ نے جب قرآن میں واضح 50 جگہوں پر ذکر کر دیا, انہوں نے کتب میں تحریف کر دی ہے, کتب کو بدل کے رکھ دیا ہے, اس میں کمی بیشی کر دی ہے. ہمارے لیے وہ کتب حجت ہے ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ ان کی کمی ان کی زیادتی کو ہم قرآن پاک پر ترجیح دینا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. قرآن پاک میں شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. قرآن پاک میں 3-4 مقامات پر اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. ابھی ظاہر ہے پوری تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیا قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا جو موجودہ دور کے انجیل کے اندر ملتا ہے؟ آپ کھولیے, پہلا ہی چیپٹر کھولیے, اس کے اندر ذکر ہے انجیل کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اور جنت سے مراد یہ انجیل نے کہا تھا وہ یہ دنیا کا باغ ہے. بدقسمتی سے اب ہم یہ باتیں بھی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور ہم قرآن پاک کے اطلاقات کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فی الحال ٹاپک نہیں ہے, بعد میں بتاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, ان کے پاس سانپ کی صورت کے اندر شیطان آ گیا تھا, اور جب شیطان آیا تو سانپ نے حضرت حوا کو پہلے ورغلایا, پھر حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھل کھانے پر مجبور کر دیا, تو یہ سلسلہ بنا. یہ واقعہ ذکر ہے آپ کی انجیل کے اندر آج بھی. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ شیطان سانپ کی صورت میں آیا. یعنی اس بات پہ خاموشی رکھی ہے قرآن نے. تو اس خاموشی سے میں کیا یہ استدلال کر لوں کہ چونکہ وہاں پر متعین ہو گیا, اللہ نے تو خاموشی رکھی تھی کہ سانپ کی صورت میں شیطان آیا تھا یا نہیں آیا تھا, لیکن اس بات کو کھول کے انجیل نے بیان کیا ہے. تو اللہ نے اگر یہ بات غلط ہوتی انجیل میں جو آئی ہے اللہ بیان کر دیتے, نہیں وہ سانپ کی صورت میں نہیں. اتنا غلط استدلال ہے. اگر اس ضابطے کو مان لیا جائے تو پہلا واقعہ قرآن پاک کا ہی بتائیں پھر آپ کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ سانپ کی صورت میں شیطان آیا تھا. پھر اسی انجیل میں ذکر ہے کہ پھر اس سزا کے طور پر سانپ کو کہا تو پیٹ کے بل چل. اس کا مطلب ہے پہلے سانپ پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا, پہلے شاید اس کی ٹانگیں تھیں. یہ بہت غلط استدلال ہے, بہت غلط ضابطہ ہے. اس ضابطے کی بنیاد پر بڑے بڑے محققین ہیں, ان کی تفسیر میں بلنڈرز ہیں.
انسان ہے, ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, غلطی تو ہو جاتی ہے, ظاہر ہے جب اصول ہی ٹھیک نہیں ہے, اصول کے اندر ہی خامی آ گئی ہے تو پھر غلط ہوتا چلا جائے گا. لہذا ہمارے یہاں بہت سے واقعات میں ہوتا یہ ہے, قرآن پاک نے ذکر کیا, ہمارے اہل کتاب کی کتب کو دیکھا, جو زیادہ باتیں ملتی ہیں ہم سمجھتے ہیں قرآن نے خاموشی کیا وہ بات ٹھیک ہوگی, اس سے پکڑ کے قرآن کے واقعے کو بدل کے رکھ دیا. ایک بھی واقعہ دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر اور قرآن پاک میں اس واقعے کی مطابقت بنتی ہے. سب اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کا رد کر کے جتنی بات ذکر کی مجمل انداز میں, وہی ٹھیک تھی, وہی حق ہے. اس کے اوپر نہ اہل کتاب کی کتب سے ہم زیادتی کر سکتے ہیں, نہ قرآن کے مجمل کی وضاحت لے سکتے ہیں. مجمل کی وضاحت بھی نہیں لے سکتے, اس لیے کہ سارا قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو گیا. سارے قرآن کی ہم نے تشریحات الگ کر دیں, مرادیں الگ کر دیں, تعویلیں الگ کر دیں. یہ انشاءاللہ میں آستہ آستہ آپ کو بتاتا رہوں گا آگے جیسے آئے گا. میں نے واضح کر دیا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے سے. اس کے علاوہ بھی انجیل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اعتراض بنتا ہے. بھائی جیسے حضرت حوا کو پہلے ورگلایا, پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے ورگلا دیا تھا. بتائیں قرآن پاک نے ایسی بات کی ہے؟ قرآن تو ایک مجمل انداز, فوسوس لہما الشیطان, اللہ شیطان نے ان دونوں پر وسوسہ کیا تھا, بس مجمل انداز میں قرآن نے ذکر کیا. یعنی قرآن نے خاموشی رکھی ہے کہ شیطان نے پہلے کس کو ورگلایا اور آدم علیہ السلام کی عورت حضرت حوا کی باتوں میں آ گئے تھے. قرآن خاموش ہے, تو کیا ہم یہ استدلال کرتے پھریں کہ یہ عورت نے ورگلایا تھا؟ ہم یہ زیادتی نہیں کر سکتے. پھر اسی انجیل کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ خاتون کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ غلطی کی, پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سزا دے دی گئی کہ اس کو سزا ہے, یہ جو ان کے مینسٹرل پیریڈز ہیں یا ان کا بچہ پیدا ہونے کی جو تکالیف ہیں, یہ اسی چیز کی سزا ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلا دیا تھا. قرآن نے تو یہ بات ذکر نہیں کی, قرآن نے اس پر خاموشی رکھی ہے. تو اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ان کی ٹھیک تھی, ہم بھی یہی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں کہ حضرت حوا کی وجہ سے یہ ہوا تھا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج یہ جو خواتین میں پورا سلسلہ مینسٹریشن پیریڈ کا ہے یہ سزا ہے, ان کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ سزا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ہی واقعہ سمجھانے کے لیے بہت ہے جو میں نے اصول سمجھایا. یہ بالکل بے فضول قسم کا یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ قرآن پاک نے اگر کسی واقعے کو مجمل ذکر کیا, اہل کتاب میں اس واقعے کی تفصیل ہے, تو اس تفصیل کو ہم قرآن کی تفصیل بنا سکتے ہیں, کیونکہ قرآن نے خاموشی غلط, وہاں تفصیل سے واقعہ آیا تھا, قرآن نے اس تفاصیل کو چھوڑا, مختصر انداز میں بات کی, الگ انداز میں بات کی. یہی سب سے بڑی دلیل تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک وہ جو قرآن نے ذکر کیا. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زین بنا, نہیں, اس لیے کہ قرآن نے واضح کیا فوسوس لہما, شیطان نے دونوں کو ورگلایا تھا. قرآن نے دونوں طرف نسبت کی. پھر اللہ نے فرمایا وعصا آدم, حضرت آدم علیہ السلام سے خطا, عصیان کی نسبت اللہ نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی. تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ قرآن نے الگ انداز میں ذکر کیا. تو یہ اصول بہت غلط ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تفاسیر ہماری بھری پڑی ہیں, آج کل کے بہت سے مفسرین ایسے ہیں ہر واقعے کے اندر اہل کتاب سے تفصیل لے لیتے ہیں. اور یار ہمارے پاس جو صحیح سند کی ہماری باتیں آ جائیں, ہم قرآن کے خلاف جاری اس کو قبول نہیں کرتے, قرآن پہ اس سے زیادتی نہیں کرتے. ہم ان کتابوں کے حوالے سے ہم زیادتیاں کر لیں کہ جس کا قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ کتابیں بدل چکی ہیں, ان میں تحریف ہو چکی ہے. انا للہ, کتنا کمزور ضابطہ ہے. تو مجھے امید ہے آغا واجد صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور ایک واقعے کی جو میں نے مثال آپ کو دی ہے حضرت آدم علیہ السلام والی, اسی سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. قرآن پاک کی خاموشی سے یہ استدلال نہیں کرنا کہ وہاں پر ایک بات اضافی تھی تو وہ ٹھیک ہے, نہیں. قرآن نے اس کو جب مجمل کیا, اس کا مطلب ہے وہاں زیادتیاں جو ہو رہی ہیں وہاں پر کچھ مسئلہ ہے, اس لیے قرآن نے اس کو مختصر کر دیا, الگ پیٹرن کیا, الگ انداز میں نسبتیں کی قرآن. ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا, اہل کتاب کی کتب کو فوکس نہیں کرنا, ورنہ پورا نقشہ بدل کے ہم رکھ دیتے ہیں قرآن پاک کا. تعویلوں پر تعویلیں در تعویلیں کرتے کرتے قرآن پہ ظلم کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آئیں گے, میں بتاؤں گا اہل کتاب کے کتب کے اندر یہ واقعہ کیسے ذکر ہوا ہے, قرآن نے اس کو کیسے ذکر کیا, اور قرآن پاک کی خاموشی ان باتوں کو رد کر رہی ہے یا قبول کر رہی ہے, یہ سب آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا. یہ غلطی ہو جاتی ہے, انسان کو انسان سمجھے کوئی بات نہیں, جہاں غلطی ہوئی پتہ چل جائے کوئی بات نہیں, لیکن جہاں کسی عالم دین کی تحقیق اعلیٰ ہے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے, جہاں غلطی ہے اس کو بیان بھی کر دینا چاہیے, لیکن احسن انداز کے اندر. لڑائی جھگڑے یا کسی عالم کی غلطی پتہ چل جائے تو ڈنڈورا پیٹنے لگ جاؤ, ڈھول لا کے گلے میں باندھ کے وہ دیکھو اس نے گمراہ کر دیا, وہ اس نے ایسا کر دیا, یہ لہجہ یہ انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے, فضول قسم کا ہے. کوئی نبی نہیں, نہ ہم نبی ہیں نہ کوئی اور نبی ہے, ہم پر وحی نہیں آتی, ہماری فہم ہے, ہمارا دماغ ہے, ہماری سوچ ہے. جب ہم غور کرتے ہیں نتائج میں فرق آ سکتا ہے, کسی عالم کے نتیجے میں فرق ہے, دوسرے عالم کے نتیجے میں فرق ہے, اس کو انجوائے کیا جاتا ہے, پھر تحقیقات کو غور سے پڑھا جاتا ہے, جہاں بات دلیل میں وزنی ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جزاک اللہ خیرہ.